بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، اور یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لوگ ہم سے محبت کریں، یہ چاہت اچھی ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو اس انداز سے رکھنا چاہتا ہے معاشرے میں، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، یعنی ظاہر میں اپنے آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، متوجہ ہوں، واہ واہ کریں، اور یہ واہ واہ جو ہے اسی سے خوش ہوتا ہے۔ تو واہ واہ کریں تو محبت بھی کریں ضروری نہیں ہے، محبت کا ملنا اور بات ہے، اور واہ واہ کا ملنا اور بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ واہ واہ کرنے والا محبت کرے۔ کسی نے آپ کو شعر سنا دیا تو آپ نے واہ واہ کیا، لیکن ضروری نہیں کہ شاعر سے محبت بھی کریں۔ اور ایک شاعر نے ایک مجلس تھی، اس میں لوگ اشعار سنا رہے تھے، تو اس میں ایک صاحب نے کہا میں بھی کچھ شعر سنا سکتا ہوں، تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی، یہ تو مجلس ہی ایسی ہے جس کا جی چاہے سنائے۔ تو انہوں نے ایک شعر سنایا، تو جب شاعر ذرا متوجہ ہوتا ہے سنانے کی طرف، تو سننے والے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اشعار سب لوگ نہیں سنتے، جو سمجھتے ہیں وہی سنتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے میرے جیسے، تو جب لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں تو ہم بھی واہ واہ کرنے لگتے ہیں، بعد میں پوچھ لیتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا۔ ابھی تو واہ واہ کر لو، جو اجتماعی کام ہو رہا ہے اسے پہلے کر لو۔ ہاں، تو ہم تو مطلب تبلیغ میں بھٹکے ہیں، اجتماعی کام پہلے کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے دوست لوگ سبق بھول جاتے ہیں تو ہم انہیں یاد دلاتے ہیں۔ کل ہمارے ایک دوست صاحب نماز میں لگے تھے، ہم نے کہا بھیا وہاں کھانا سمیٹنا چاہتا ہے، جس نے کھانا پکایا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ مہمان کھا لیں تو میں کھانا سمیٹ دوں، برتن سمیٹ کے رکھوں، جلدی سے مجھے فرصت ہو جائے۔ لیکن اللہ ایسے صوفی لوگوں کو بھی سمجھ دے کہ انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال کی کہاں کب کیا قیمت ہوتی ہے، یہ سمجھیں۔ بہرحال تو وہ شعر سنانے کے لیے وہ بھی بہت بے چین تھے، اور ہر شاعر بے چین رہتا ہے، ہر شاعر بے چین رہتا ہے۔ اور یہ تو بے چینی عجیب ہے، جو زیادہ بولنے والا بن جاتا ہے نا، وہ سننا کم چاہتا ہے، سنانا زیادہ چاہتا ہے، اس لیے اس کا منتظر ہوتا ہے کہ آدمی سانس لے تو میں جلدی سے کچھ بولنا شروع کر دوں۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اچھا، میں چونکہ یہ سب کرتا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کیا کیا ہیں آپ جانیں۔ شاعر صاحب نے ذرا متوجہ کیا لوگوں کو کہ سنیے، ایسا شعر آپ نے کبھی سنا نہ ہوگا۔ اور لوگ سوچنے لگے اتنے شعراء آئے دنیا میں اور عجیب عجیب اشعار کہہ کے گئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ایسا شعر سنا ہی نہیں ہوگا۔ تو اور لوگ متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے شعر سنانا شروع کیا، اور شعر میں کہا کتے کی دم۔ تو آپ نے تو کسی شعر میں نہیں سنا ہوگا کتے کی دم، تو کیا غلط کہا؟ صحیح کہا انہوں نے، کتے کی دم۔ اور لوگ متوجہ ہوئے کہ اگلی بات کیا آ رہی ہے معلوم نہیں، کتے کی دم۔ تو کسی نے کہا آگے مصرع سنائیے، آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہا سنیے، صبر سے سنیے، بہت اچھا شعر ہے۔ کتے کی دم، اس پر ڈبہ اور ڈبے پہ ڈبہ۔ تو ایک آدمی نے زور سے داد دیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب سب لوگ منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا شعر ہے یہ؟ کتے کی دم، اس پہ ڈبہ اور ڈبے پہ ڈبہ، پھر انہوں نے کہا ڈبے پہ ڈبہ، انہوں نے کہا واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو کسی کو غصہ آ گیا کہ بلا وجہ یہ وقت ضائع کر رہا ہے اور بلا وجہ یہ داد دیے جا رہا ہے، داد نہ دیتا تو کم سے کم یہ خاموش تو ہو جاتا۔ تو اس کو ڈانٹا کسی نے، بولے کیا واہ واہ کر رہا ہے، کس بات پر کر رہا ہے؟ کہے کیا بیلنس کیا اس نے۔ اب تو یہ اتنا اچھا شعر ہے کہ آپ سب ہنس رہے ہیں، لیکن شعر سنانے والے سے محبت کر رہے ہیں آپ۔ ایسے دن بھر میں نہ جانے کتنے واقعات پیش آتے ہیں۔ واہ واہ تو کہہ دیتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ بہت سی خبروں پہ واہ واہ کر دیتے ہیں، لیکن محبت نہیں کرتے۔ محبت کے بعد جو واہ واہ ملتی ہے اس کا کیف کچھ اور ہے،
اور محبت کے بغیر جو واہ واہ ملتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ ہماری فطرت بنائی گئی کہ لوگ ہم سے محبت کریں، تو یہ ہماری چاہت ہے۔ اور ہمارے یہاں تو روز ایک نمونہ دکھائی دیتا ہے، ہم تو یہی سب سیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک صاحب آتے ہیں، ابھی عمر 6 سال کی ہوگی، شاید 5 سال کی ہوگی، اور روز آتے ہیں یہاں پر۔ ابھی آئیں گے، چکر لگا کے جائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کے وہ میزبان ہیں، وہ 5 سال 6 سال والے، اور ڈاکٹر صاحب کے میزبان ہیں، ان سے بہت محبت ہے ان کو۔ یہاں بھی آ جاتے ہیں تو میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ ان کے یہاں مرغیاں ہیں کہ ان کے یہاں ہمارا معاملہ طے ہے کہ اگر بلو اور اورنج کلر کا انڈے دے گی تمہاری مرغی تو تم کھا لینا، اور وائٹ ہوگا تو میں کھاؤں گا۔ تو کل ان کو بہت دفعہ کہا تو کل ان کو غصہ آ گیا کہ آپ ہر دم یہی بات کیوں کہتے ہیں، کوئی دوسری بات ہی بتائیے۔ تو ہم نے سوچا کہ اب ان کو کچھ کہنا چاہیے دوسری بات بھی، تو ہم آج طے کر لیا ہے کہ ہم روز کہیں گے ان سے، یہ آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ابا بھی بہت اچھے ہیں اور یہ بھی بہت اچھے ہیں، اور انتظار کروں گا کتنے دن کے بعد یہ مجھے منع کرتے ہیں کہ یہ دوسری بات کہی آپ۔ میں نے بھی سوچ رکھا ہے اس بات کو، ہاں واقعی سوچا ہے۔ تو ہم تو ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا سیکھتے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو، ورنہ دوست کی تلاش میں کہیں کھو جائیں گے۔ اور ان سے دوستی رکھو گے تو تمہارے ساتھ کھیلیں گے، خوش رہیں گے۔ ان کو کھیل چاہیے، اور ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں۔ کل آیا چھوٹا سا بچہ، وہ شرما کے بیٹھ رہا تھا، پہلی دفعہ آیا تھا مہمان کے ساتھ، تو وہ بھی کہتا اچھا یہاں بیٹھ جاؤ، اس کے والد کہتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ اور میں نے کہا بھائی اس کے ساتھ یہ مت کرو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ دیکھو بچے کھیل رہے ہیں، وہی بلڈنگ میں یہاں کھیل رہے تھے سامنے، تو میں نے کہا ان کو بیٹنگ دو، بیٹ ان کو دو، چلو بال ڈالو، تو دوڑ کے چلے گئے، اور بیٹ ہاتھ میں آ گیا تو بس اب کاہے کے لیے بیٹ چھوڑتے، بالنگ کرتے رہو اور میں جو ہے بیٹنگ کرتا رہوں گا۔ اب بلا بھی رہے ابا میاں کہ آ جاؤ ادھر، تو کہے گا آتا ہے وہ بچہ۔ تو ان کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ ایک صاحب ہے ان کو بچے بہت پسند، ان کے سب 2 بچے دونوں بڑے ہو گئے، اور ان کو بچوں سے بہت ہی پیار ہے، تو رشتہ داروں کے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹ بال کھیلتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 سال والے بھی ہے، 6 سال والے بھی ہے، 8 سال والے بھی ہے، اور باقاعدہ نوٹ بک بنی رہتی ہے کہ ہاں کون کھیل رہا ہے، فلاں کھیل، کتنا رن کا ہوا، ان کا رن کتنا ہوا، ان کا رن کتنا ہوا، اور طے کر لیتے ہیں جس کو ہرانا ہے، اس کو رلانا ہے، اور جس کو رلانا ہے اس کو مطلب کچھ نہ کچھ خوش کرنے کے لیے بڑی چیز دی جائے گی، یہ بھی رہتا ہے ساتھ میں۔ ہاں یعنی خالی رلانا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بچوں کی پٹائی کرتے تھے، دورے کے بچوں کی پٹائی کرتے تھے، بھی آپ نے پڑھا ہے نا وہاں، چلو ایک تو یہاں موجود ہیں، اور مارتے تھے، دوڑاتے تھے، مارتے تھے نا، دوڑاتے تھے، اور کہتے تھے دوڑو ہم تم کو پکڑ لیں گے اور ماریں گے۔ تب طالب علم بیچارہ تو گھبرا کے کھڑا ہی ہو جائے کہ حضرت کہاں دوڑائیں گے، تو پٹائی وٹائی کر دیتے تھے، لیکن شام کو جلیبی کھانے کا پیسہ بھی دیتے تھے۔ تو ویسے ہی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بہت قریبی ہیں، وہ بچوں کو پھر رلاتے ہیں، پھر خوب انعام دیتے رہتے ہیں، خوب خوش کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا اتنی محبت انہیں دیا کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، ہر بچہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ بلا لیتے تو ان کے پاس سے آنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جو ہمارے پیار کے بھوکے ہیں، جب انہیں پیار نہیں دیتے تو اللہ کے یہاں واہواہی نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے پیار کے بھوکے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ کے پیارے یہی ہیں میرے نزدیک، کیونکہ جس کا گناہ ہی نہ لکھا جائے، نامہ اعمال اتنا صاف ہو، اس سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ کی توفیق سے میں نیت کرتا ہوں ایسے بچے مل جاتے، تھوڑی دن کے پاس بیٹھوں گا، یہ ایسے معصوم اللہ والے ہیں، یہ تو معصوم اللہ والے ہیں، ابھی کیا کہیں گے ان کو؟ کوئی غلط جملہ کہہ رہا ہوں؟ جی اتنے سے بچے ہیں، کیسے اللہ والے ہیں یہ؟ اسی لیے آتے تو مجھے کہتے ہوں سلام کرو نا جلدی سے، تم ذرا سلام کرو، اللہ والے کا سلام آئے گا میرے پاس۔ دیکھتے ہوں گے آپ بار بار، جب چھوٹا بچہ ہوگا میں سلام کرو، پہلے سلام کرو، تم سلام کر دو مجھے، اس کی دعا چاہتا ہوں۔ تو خیر بچوں کی بات آ گئی درمیان میں، تو ہمارا وہ 2.5 سال والا، اور 2 سال سے اب 2.5 سال کا پہنچ گیا، اب شاید ایک مہینہ اور آگے بڑھے گا، وہ کچھ اچھا کام جو کر لیتا ہے اس کے حساب سے تو کہتا ہے واہ واہ کرو،
ہاں واہ واہ کرو، یعنی دوا بھی مجھ کو کھلائے گا، دوا کھلائے گا، تو جب دوا کھلا لے گا تو منتظر رہتا ہے کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں کہ نہیں، سب لوگ کہتے ہیں واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ واہ واہ جب 2.5 سال کی عمر میں ہے، دل کے اندر نفس کی خواہش ہے یہ، تو کیا ہم جب بڑے ہو گئے تو خواہش نہیں ہے، بڑی ہو گئی. لوگ محبت کریں یہ تو بہت اچھی بات، واہ واہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، محبت کریں گے تو واہ واہ اس کے ساتھ یہ صدا خود آ جائے گی. اور ہم کتنا بھی بند سنور لیں اور کچھ بھی اپنے آپ کو بنا لیں، لوگ محبت کریں یہ ضروری نہیں ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارنا شروع کر دیں، یعنی اتباع سنت میں زندگی گزاریں 24 گھنٹے اپنے، تو پھر محبت تو کریں گے ہی کریں گے، لوگ مجبور ہوں گے کرنے کے لیے، کہ اس میں ایسی کشش رکھی گئی ہے کہ محبت ہو جائے گی لوگوں کو. اور اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اسے جملے نقل کرنے کو بھی ڈر لگتا ہے. جس کی قیمت اللہ اپنی محبت دے کر ادا کرتا ہو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. یہ تو فقہ کی روشنی میں اعمال کی کیا کیا حیثیت بتائی گئی ہے، امت انسانوں سے، ایمان والوں سے کس کا کب کتنا مطالبہ، کیسے مطالبہ ہے، یہ کب کیا چھوڑ سکتے ہیں، کیا کب کر سکتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے آئیں گے. اب نماز ہے، آپ سفر میں ہیں اور ٹرین بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، جگہ نہیں ہے یا خالی بھی ہے، لیکن لوگوں کی ضرورتیں ہیں. کسی کو کبھی بھی استنجا کے لیے اٹھ کے جانا پڑے گا استنجا خانے میں، تو وہاں لمبی لمبی نماز پڑھنا چاہیے یا مختصر؟ اللہ نے فرض نماز کو کم کر دیا، جب فرض کو کم کر دیا تو کہا ایسے موقع پر سنتوں کا اہتمام ایسا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے چھوڑ دینا، میں پکڑوں گا نہیں. اور جن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تو اگر کرتے رہو گے تو میں تم کو محبت دے دوں گا، اور میری محبت ملے گی تو میں فرشتوں سے کہہ دوں گا، مخلوق کے دل میں ڈال دوں گا، سب تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس لیے سنتوں کا اہتمام جب ہم کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور ہمارا یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ لوگ واہ واہ کریں، ہمارا تو جذبہ یہ ہوگا کہ ہمارے اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور ہم اعمال کے ایسے محتاج ہیں کہ ہم خراب کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اچھے کرتے جائیں گے تو اللہ ہماری قیمت کو بڑھاتا جائے گا، یہاں تک کہ ہمیں ایسا قیمتی بنا دے گا، قیمتی جگہ پہ بھیج دے گا. یہاں جہاں جس مجمع میں جائیں گے وہاں قیمتی بنا کر دکھا دے گا، واہ واہ اپنے آپ پیچھے پیچھے خود چلی آئے گی. اس لیے اتباع سنت میں ہمارے جیسوں کا قصور جو ہم اپنا جانتے ہیں کہ جب ہم کچھ سیکھ گئے، کچھ جان گئے، کچھ اور مزید جان گئے تو ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم تو متبع سنت ہو گئے. کبھی دنیا کے بارے میں قناعت نہیں ہوتی. پیدل چلتے تھے سائیکل آئی، سائیکل سے موٹر سائیکل آئی، موٹر سائیکل سے پرانی گاڑی آئی، پرانی گاڑی کے بعد نئی گاڑی آئی، نئی گاڑی میں پھر اچھا نام آیا، پھر بڑی گاڑی آئی. کھانا ایسے ہی بدلا، مکان ایسے ہی بدلا، کپڑے ایسے ہی بدلے. ترقی کا مزاج تو ہمارا سب جگہ ہے، لیکن کیا سنتوں میں بھی ہے کہ ہم کچھ ترقی کریں؟ اس لیے کتابیں اس قدر لکھ دیا علماء نے، اللہ بہت جزائے خیر دے انہیں، کہ بہت کتابیں بازار میں مل رہی ہیں. اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، وہ تو ایسی کتاب ہے کہ خالی کھانے پینے کی سنتیں نہیں بلکہ پوری زندگی سنور جائیں ایسی بات اس میں لکھی ہے سب. اور اللہ نے ایسا مقبول کیا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ چھپی ہوگی اب تک پتہ نہیں. 1000 کی تعداد تو کب کراس ہو گئی، ہزاروں کی، لاکھوں میں پہنچ گئی کتابوں. اس لیے ہم بھی یہ طے کر لیں، آپ حضرات بھی طے کر لیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے کہ ہم سنتیں روز سیکھیں گے. اور سنن و آداب نام کی بھی کتاب آ گئی ہے، گجرات کے بڑے عالم صاحب نے لکھ دیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اپنے سرہانے رکھیں یہ کتاب، دیکھنے کے لیے نہیں، اٹھ کے جا کر وہاں سے لے کر آنا ہے، نفس اس پہ بھی تیار نہیں ہوتا. ہاتھ بڑھایا، کتاب ہاتھ میں آ گئی اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا.
دیر تک پڑھنے کی عادت نہ بنائے، 2 دن پڑھیں گے پھر 6 مہینہ چھوڑیں گے، بس 3 منٹ دے دیں، خالی 5 منٹ دے دیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، اور روز دیں گے تو اتنی برکت ہوگی کہ مہینے کے 5 دن اگر دیا تو 150 منٹ ہو گئے نا، 150 منٹ کے کتنے گھنٹے ہو گئے، 2.5 گھنٹہ ہو جائے گا، 2.5 گھنٹے میں کتنے سیکھ جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کرے سنتوں کے اہتمام والے بن جائیں، فرائض کو فرائض کا درجہ اللہ نے دیا ہے، اس کو فرض کے درجے میں رکھیں گے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور سارے فرائض ادا کریں گے، اور ہر موقع کی سنت بتائی گئی ہے، ہر موقع پر سنت کا اہتمام کریں گے، اللہ اپنا پیارا بنا دے گا، پیارا بنا دے گا تو واہ واہ اپنے آپ آ جائے گی، واہ واہ کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔